قطری وزیراعظم سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رابطہ ہوا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیراعظم نے کہا ایران نے ایئرپورٹ سمیت اہم تنصیبات پر حملے کیے، انڈسٹریل زون میں LNG پلانٹس پر بھی میزائل داغے، شہری اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل حملے امریکی مفادات پر مرکوز تھے، ریاست قطر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ قطری وزیراعظم نے کہا کارروائیاں ایران کی جانب سے صرف تناؤ بڑھانے کی کوشش ہیں اور ان میں کسی قسم کی حقیقی امن خواہش یا تنازع حل کرنے کا ارادہ نہیں۔ حملے فوری طور پر روکے جائیں۔ امریکی اور صہیونی فوجی جارحیت نے ہمارے لیے اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا خطے کی سلامتی اور استحکام فریقین کی مشترکہ کوششوں سے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ہمسایہ اور برادر ممالک کی قیادت کا احترام کرتے ہیں۔ برادر اور ہمسایہ ممالک کے سربراہان نے جنگ سے بچنے کے لیے سفارتی ذرائع سے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ چاہتے ہیں امریکہ اور ایران کا کشیدگی ختم ہو جائے۔ پاکستان اور دوست ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو، بولے ایران کو سعودی عرب سے گارنٹی لے کر دی ہے کہ ان کی زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ اس تباہی سے بچے، امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ وہ ایگریمنٹ جس کے متعلق امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ نہیں ہوا تو اس لیے ہم حملہ آور ہو رہے ہیں، تو وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ ہو جائے۔ اس کے اوپر نہ صرف ہم کر رہے ہیں بلکہ ہمارے کچھ دوست ممالک بھی جو ہے وہ اس بارے ترکی بھی ہے اس میں؟ جی بالکل، پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ طیب اردگان سے، تو وہ بڑی حوصلہ افزا اور بڑی یعنی پر امید ہے، اور اس میں کچھ ممالک جو ہیں وہ نیگیٹو اپنا شیطانی کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کے دوران جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ یعنی جو ہے وہ باعث پریشانی ہے۔ اس کے اوپر سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک ارینجمنٹ ہوا ہے۔ پاکستان نے ایران سے بات کی ہے کہ جی آپ مہربانی کریں اور یہ نہ کریں، خاص طور پہ سعودی عرب کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ہم بھی اس بات کا یقین دلانے کو تیار ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ پھر سعودی عرب نے یہ جو ہے وہ شورٹی دی ہے وایا پاکستان۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے سفارتی سرگرمیاں جاری، ایرانی سفارت خانے کا دورہ، تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے، جبکہ ترک کا مصری وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطوں میں مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کی، سوگوار خاندان اور ایرانی قوم سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا غم کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہے۔ ترک ہم منصب حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعمیری مشاورت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ ایران پر اسرائیلیوں نے حملہ کر کے مسلمان قوتوں کو للکارا ہے۔ اسرائیل سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہ چھیڑو، ہم سب مل کر تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں گفتگو، کہا بھارت نے ہمیں چھیڑا، اسے دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ افغان طالبان بھی اپنی کمی گاہیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ایران پر یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے حملہ کر کے ایک بار پھر مسلمان قوتوں کو للکارا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسے نہ چھیڑو، اگر چھیڑو گے تو ہم سب مل کر تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جب بھارت نے ہمیں چھیڑا تو ہم نے اسے بھی نہیں کہیں کا چھوڑا۔ ہم نے وہ مزہ چکھایا ہے افغان میں موجود دہشت گردوں کو کہ وہ بھی اپنی تمام جو کمین گاہیں تھیں انہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، پیٹرولیم قیمتوں کی 15 دن کے بجائے اب ہفتہ وار جائزہ لینے کی تجویز سامنے آ رہی ہے۔
हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हंगामी इक़दामात का ये अहम फैसला है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तेल की बढ़ती आलमी कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अदना हॉर्मज़ की बंदिश से तेल की तरसील मुतासर हुई। इजलास को ब्रीफ किया गया। PSO ने पेट्रोल और डीजल के नए दरामदी टेंडर्स जारी कर दिए। ब्रीफिंग में कहा गया मुल्क में पेट्रोल और डीजल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। हुकाम ये कह रहे हैं सऊदी अरब से मुतबादिल रूट के जरिए तेल फराहमी की दरख्वास्त की जा रही है। तेल बरदार जहाज़ों के इंश्योरेंस अखराजात में बड़ा इजाफा हो गया है। हुकूमत ऑयल कंपनियों को इजाफी अखराजात की अदायगी पर गौर करेगी। मशरक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए PIA को यौमिया 2 परवाज़ों की इजाज़त मिल गई है। जद्दा, रियाज और मदीना के लिए परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई से ऑपरेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रखने का फैसला किया है। एयर अरेबिया का UAE से फ़िज़ाई ऑपरेशन 9 मार्च तक मुअत्तल रखने का ऐलान। सऊदी एयर से परवाज़ें 6 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी। ईरान के मामले में पोजीशन मजबूत है। ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया है। ईरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी मिसाइल और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। अगर ईरान पर हमला ना किया होता तो वो 2 हफ्तों में जौहरी हथियार हासिल कर चुका होता। अगर लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताइज सामने आते हैं। उन्होंने ईरान के साथ डील पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की कोशिश नाकाम बना दी। सेनेट में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद हुई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फिज़ाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट अरकान सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले पर बरस पड़े। सेनेटर चक शूमर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तारीख को अपने आप को दोहराने पर क्यों तुले हुए हैं। अमरीका को ऐसी जंग में क्यों धकेला जा रहा है जिसे अमरीकी नहीं चाहते। हमें ट्रंप की जारहियत को रोकने के लिए कदम उठाना होगा। सेनेटर हकीम जेफरीज ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप हमारे आइन को आग लगा रहे हैं। उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया और बार बार नाकामी से दो चार किया।